السلام علیکم ناظرین۔ اس قسط کے آغاز میں ارطغرل اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے اورال کے اکسانے والے الفاظ میں مت آنا۔ ترگت کہتا ہے اورال میرے حواسوں پر چھا رہا ہے بھائی، مجھے امید ہے کہ جلد اس کا خاتمہ ہو جائے گا تاکہ ہم سکون کا سانس لے سکیں۔ اتنے میں ایک سپاہی اندر آ کر کہتا ہے امیر حضرت سعد الدین آ رہے ہیں۔ پھر سعد الدین اندر داخل ہوتا ہے۔ ارطغرل اپنے ساتھیوں کو باہر بھیج دیتا ہے۔ پھر وہ دونوں اکیلے آمنے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ سعد الدین کہتا ہے اورال اپنا مقصد حاصل کرنے کے لالچ میں اندھا ہو گیا تھا اور اسے یہ نتیجہ دیکھنے کو ملا ہے، لیکن تم بھی اسی راستے پر چل پڑے ہو ارطغرل، کیا ایسا نہیں ہے؟ ارطغرل کہتا ہے میں صرف حقیقت کے راستے پر چلا ہوں امیر سعد الدین، اور حقیقت یہ ہے کہ اس نے میرے سپاہیوں کو شہید کیا ہے۔ سعد الدین کہتا ہے تم نے گورنر کی موت کے بارے میں بھی ایسے ہی کہا تھا، لیکن دیکھو حقیقت کیا نکلی ہے۔ ارطغرل کہتا ہے آپ چاہتے کیا ہیں امیر حضرت؟ سعد الدین کہتا ہے میں تمہاری بہادری کی تعریفیں کرتا ہوں ارطغرل، لیکن تمہیں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اب تم ایک بڑے قبیلے کے سردار ہو۔ یہ سچ ہے کہ اورال نے تمہاری قالینیں جلائی تھیں، لیکن وہ اصرار کر رہا ہے کہ تمہارے سپاہیوں کو باتوحان نے شہید کیا تھا۔ ایسے ہی اس نے کہا تھا کہ میں نے گورنر کو بھی قتل نہیں کیا۔ ارطغرل کہتا ہے اگر آپ یہاں اورال کو بچانے آئے ہو تو آپ کو میری بجائے قاضی حضرت سے بات کرنی چاہیے۔ سعد الدین کہتا ہے قاضی حضرت نے کہا ہے کہ مسئلہ آپ حل کر سکتے ہو، اور مسئلہ یہ ہے کہ دونوں قبیلوں میں دشمنی پیدا ہو جائے گی۔ اورال نے اپنا والد کھو دیا ہے، اس کا قبیلہ بکھر گیا ہے۔ اب سوچو ارطغرل، جاویدار قبیلے والے سب کا ذمہ دار کسے سمجھیں گے؟ ہو سکتا ہے اورال نے آپ کے سپاہیوں کو شہید نہ کیا ہو، بلکہ یہ کام باتوحان کا ہو۔ آپ دیت قبول کر لو، ورنہ آپ جنگ کی وجہ بن جاؤ گے۔ ارطغرل کوئی سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ پھر سعد الدین کھڑا ہو کر کہتا ہے شہید سپاہیوں کے گھر والوں سے بات کرو، انہیں اس پر راضی کرو۔ عدالت لگنے سے پہلے مجھے اپنا فیصلہ بتا دینا۔ مجھے امید ہے کہ آپ اپنے فیصلے سے امن کو تباہ نہیں کرو گے۔ میں اچھی خبر کا انتظار کروں گا۔ یہ کہہ کر سعد الدین وہاں سے چلا جاتا ہے اور ارطغرل کچھ سوچنے لگتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد جاویدار قبیلے کا آدمی اجار محل میں سعد الدین کے پاس پہنچتا ہے اور اسے بتاتا ہے بدقسمتی سے چولپن خاتون نے اپنا بچہ کھو دیا ہے اور الیار نے جرگہ ملتوی کر دیا ہے۔ اس دوران کتلوجا بھی چھپ کر اسے دیکھ رہا تھا۔ دوسری طرف ارطغرل حکیم ارطغرل کو سعد الدین کی گفتگو کے بارے میں آگاہ کرتا ہے۔ اتنے میں کتلوجا وہاں آ کر ارطغرل کو بتاتا ہے کہ چولپن خاتون کا بچہ فوت ہو گیا ہے اور الیار صاحب نے جرگہ ملتوی کر دیا ہے۔ حکیم ارطغرل کہتا ہے اب ہر کسی کی نظر میں اس کے ذمہ دار آپ سمجھے جاؤ گے سردار، اور کوپک بھی ایسا ہی چاہتا ہے۔ اب وہ اپنی مرضی سے جاویدار قبیلے کا نیا سردار چنے گا۔ کتلوجا کہتا ہے اجار بھی سردار کا امیدوار بنا ہے، اب الیار صاحب اور اس کے درمیان کل انتخاب ہوگا۔ اس کے علاوہ اجار یہاں آیا ہوا ہے اور چھپ کر سعد الدین سے ملاقات کر رہا ہے۔ ارطغرل پوچھتا ہے کیا اجار کے جیتنے کا کوئی موقع ہے؟ کتلوجا کہتا ہے اسی لیے الیار صاحب نے مجھے یہاں بھیجا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ایسا ممکن ہے کیونکہ اجار کے پیچھے کوپک ہے۔ اگر اجار جیت گیا تو وہ آپ کے پیچھے پڑ جائے گا جناب، وہ اورال اور جاندار صاحب کا قریبی آدمی تھا۔ حکیم ارطغرل کہتا ہے اس صورتحال میں الیار صاحب کا سردار بننا ممکن نہیں ہے۔ ارطغرل کہتا ہے اگر سعد الدین چاہے تو ایسا ممکن ہے ارطغرل بھائی۔ پھر ارطغرل کتلوجا کو کہتا ہے میری تم سے ایک درخواست ہے کتلوجا، کل جب جرگہ شروع ہوگا تو میں آپ کے قبیلے کے قریب ایک جگہ پر موجود ہوں گا، آپ مجھے ہر صورتحال سے فوراً آگاہ کرو گے۔ پھر کتلوجا وہاں سے چلا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد حائمہ خاتون وغیرہ بھی وہاں آ جاتی ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے میں آپ سے ایک اہم مسئلے کے بارے میں مشورہ کرنا چاہتا ہوں والدہ، امیر سعد الدین اورال کو دیت کے ذریعے بچانا چاہتا ہے، اس نے مجھ سے بات کی تھی۔ حلیمہ کہتی ہے اورال نے میرے بیٹے کو مارنے کی کوشش کی تھی، کیا امیر سعد الدین کو اللہ کا خوف نہیں ہے؟ دوندار کہتا ہے اس نے جن سپاہیوں کو شہید کیا تھا ان کی مائیں اور بیویاں تباہ ہو گئی ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ شہیدوں کے گھر والوں سے بات کروں اور انہیں دیت لینے پر راضی کروں۔ یہ سن کر حلیمہ اور حائمہ خاتون چونک جاتی ہیں۔ حلیمہ کہتی ہے تو کیا آپ اس غلیظ اورال کو بچائیں گے؟ ارطغرل کہتا ہے نہیں حلیمہ، ان زمینوں کی قسمت جاویدار اور کائی قبیلے کے اتحاد پر منحصر کرتی ہے، اور میرا اصل مقصد بھی یہی ہے۔ پھر حکیم کہتا ہے اور اس مقصد کے لیے ضروری ہے کہ الیار صاحب جاویدار قبیلے کے سردار بنے۔ اگر اورال مر گیا تو سعد الدین اپنی مرضی سے کسی کو بھی سردار بنا دے گا، اور پھر ان زمینوں پر کوئی امن و سکون باقی نہیں رہے گا۔ ارطغرل کہتا ہے ہم سب آپس کی لڑائی میں مارے جائیں گے، اس لیے ہمیں لازمی یہ دیت قبول کرنی چاہیے تاکہ ہم الیار کو سردار بنا سکیں۔ میں سعد الدین کو کہوں گا کہ اورال کی زندگی کے بدلے میں اسے الیار کو جاویدار قبیلے کا سردار بنانا پڑے گا۔ اگر اس نے یہ قبول نہ کیا تو میں اورال کو مار دوں گا۔ یہ سن کر حلیمہ روتے ہوئے کہتی ہے اگر اورال زندہ بچ گیا تو وہ ہم سب سے انتقام لے گا، کیا آپ یہ دیکھ نہیں رہے؟ ارطغرل کہتا ہے کیا تم جانتی نہیں کہ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا خاتون؟ یہ سن کر حلیمہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ پھر ارطغرل دوندار کو کہتا ہے جا کر شہیدوں کے گھر والوں کو خبر دو، آج شام میں ان سے ملاقات کروں گا۔ رات کو سعد الدین اورال کے پاس پہنچتا ہے اور اسے کہتا ہے
میں جس آدمی کے سر پر ہاتھ رکھتا ہوں اس کو بچا لیتا ہوں، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اورال کہتا ہے تو پھر مجھے بچا لیں تاکہ میں اپنے بابا کا بدلہ لے سکوں۔ سعد الدین کہتا ہے اورال، تم ابھی بھی بدلے کے بارے میں سوچ رہے ہو؟ تمہارے لیے ایک بری خبر ہے، تمہاری بیوی چولپن۔ یہ سن کر اورال فوراً کھڑا ہو جاتا ہے اور پوچھتا ہے کیا ہوا چولپن کو؟ سعد الدین کہتا ہے تمہاری بیوی ٹھیک ہے لیکن تمہارا بچہ اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ یہ سن کر اورال بہت دکھی ہو جاتا ہے اور رونے لگتا ہے۔ پھر سعد الدین وہاں سے چلا جاتا ہے، جبکہ اورال شدید غصے میں کہتا ہے میں آؤں گا چولپن، میں ضرور آؤں گا۔ تھوڑی دیر بعد ایک سپاہی اسے کھانا دینے آتا ہے تو وہ اچانک اس پر حملہ کر کے گرا دیتا ہے۔ پھر دو مزید سپاہی اندر آتے ہیں تو وہ ان کو بھی گرا دیتا ہے اور کمرے سے باہر نکل جاتا ہے۔ اورال باہر آ کر آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا، اتنے میں ایک سپاہی اسے دیکھ لیتا ہے اور زور سے کہتا ہے سپاہیوں، قیدی بھاگ رہا ہے۔ اورال اسے بھی گرا دیتا ہے، لیکن اتنے میں مزید سپاہی آ جاتے ہیں اور اسے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ اورال کہتا ہے آؤ آؤ کمینو، تم لوگوں نے میرے بابا کو مار دیا، میرے بچے کو مار دیا، میں تم سب کو قتل کر دوں گا۔ اتنے میں ترگت بھی وہاں پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے سپاہیوں پیچھے ہٹو۔ پھر وہ چل کر اورال کے پاس آ جاتا ہے۔ اورال کہتا ہے سب سے پہلے میں تمہیں قتل کروں گا ترگت۔ ترگت کہتا ہے تم مجھے قتل کیے بغیر یہاں سے نہیں جا سکتے اورال۔ اورال ہنستے ہوئے کہتا ہے تو پھر میرے ہاتھ کھولو اور میں اس نامکمل کام کو ختم کروں۔ ترگت اپنا کلاڑا اور ٹوپی اتار کر سامسا کو دے دیتا ہے اور کہتا ہے کھولو اس کو۔ ایک سپاہی اس کے ہاتھ کھول دیتا ہے اور پھر اورال حملہ کر دیتا ہے۔ اس طرح ترگت اسے گرا دیتا ہے اور اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے یہ غدار باہر کیسے نکلا؟ کیا اس طرح تم لوگ حفاظت کر رہے ہو؟ سامسا کہتا ہے اس نے لازمی اندر جانے والے سپاہی پر حملہ کیا ہوگا۔ ترگت کہتا ہے اسے لے جاؤ یہاں سے اور زنجیروں کے ساتھ باندھ دو، اب سے اسے پانی کا ایک قطرہ بھی مت پلانا۔ پھر سپاہی اسے اٹھا کر وہاں سے لے جاتے ہیں۔ دوسری طرف کائی قبیلے میں ارطغرل نے شہید سپاہیوں کے گھر والوں کو بلایا ہوا تھا اور ان سے کہتا ہے جو لوگ ظالم بننے کی بجائے مظلوم بننے کو ترجیح دیتے ہیں وہ لوگ قاتل بننے کی بجائے شہید ہونے کو ترجیح دیتے ہیں۔ کائی قبیلے کے بہادر لوگوں، میں جانتا ہوں کہ ہمارے زخم گہرے ہیں، ہم نے اپنے پیاروں کو کھویا ہے، وہ لوگ ہم سے جو مانگ رہے ہیں وہ ہمارے خون کو کھلا دیتا ہے، لیکن ہم امن چاہتے ہیں، ہم ایک مسلمان بھائی کا خون نہیں بہانا چاہتے اور ہم نئے دشمن نہیں بنانا چاہتے۔ ہم نہیں چاہتے کہ جن مسلمان بھائیوں کو اکٹھے مل کر جنگ لڑنی چاہیے وہ آپس میں ہی لڑتے رہیں۔ ایک عورت کہتی ہے ارطغرل صاحب کتنا سونا میرے بیٹے کو واپس لا سکتا ہے؟ ارطغرل کہتا ہے کسی نے یہ نہیں کہا کہ سونا آپ کے بیٹے کو واپس لا سکتا ہے، ہمارے سپاہی اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ہیں، وہ امن اور قبیلے کی سلامتی کے لیے شہید ہوئے ہیں، ہماری دیت سونا نہیں بلکہ صلح اور امن ہوگا اور ہم اس امن کو قائم رکھنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اس طرح شہیدوں کے گھر والے رضامند ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ارطغرل حکیم ارتوک اور دھندار کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے۔ حکیم ارتوک کہتا ہے اگر کوپک نے اپنا وعدہ پورا نہ کیا اور الیار کی بجائے اورال سردار بن گیا تو کیا ہوگا؟ ارطغرل کہتا ہے کوپک کو اپنا وعدہ پورا کرنا پڑے گا، اگر اورال سردار بن گیا تو پھر ہم الیار اور کتلو جا کو وہاں سے نکال کر لے آئیں گے، اسی لیے ہم جرگے کے وقت ان کے قبیلے کے قریب رہیں گے اور ضرورت پڑنے پر اپنی تلواریں حرکت میں لائیں گے اور انصاف کے نام پر جنگ کریں گے۔ دوسری طرف ہیلینا اپنے کمرے میں موجود تھی، اتنے میں ویسولیس اس کے دروازے پر دستک دیتا ہے۔ ہیلینا اٹھ کر دروازہ کھولتی ہے۔ ویسولیس کہتا ہے کیا تمہارے پاس کچھ وقت ہے ہیلینا؟ ہیلینا کہتی ہے اندر آ جاؤ ویسولیس۔ ویسولیس اندر آ جاتا ہے۔ ہیلینا کہتی ہے اتنی رات ہو گئی ہے، آپ یہاں کیوں آئے ہو؟ کیا کچھ ہوا ہے؟ ویسولیس گھبرا کر کہتا ہے ہاں ایک خبر ہے، لیکن اچھی خبر ہے۔ ہیلینا پوچھتی ہے کیا خبر ہے؟ ویسولیس کہتا ہے زندگی میں پہلی دفعہ مجھے احساس ہوا ہے کہ میں ایک لوہے کا ٹکڑا نہیں بلکہ ایک انسان ہوں، یہ احساس مجھے تم نے دلایا ہے۔ تمہارے بابا کی وفات کے وقت مجھے خیال آیا کہ تم چلی جاؤ گی، یہ سوچ کر مجھے اپنے دل میں ہلکا سا درد محسوس ہوا، پھر میں نے سوچا کہ میں تمہیں جانے نہیں دے سکتا اور تمہیں یہی رہنا چاہیے تاکہ مشکل وقت میں تم میرے دل کا سہارا بن سکو اور مرتے دم تک میں تمہارا چہرہ دیکھ سکوں۔ پھر ویسولیس سے ایک ہار نکال کر اسے پہنا دیتا ہے، لیکن ہیلینا کو یہ بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ پھر ویسولیس کہتا ہے ہم کل شام کے کھانے پر ملیں گے اور اپنے مستقبل کے بارے میں بات کریں گے۔ پھر ویسولیس شب بخیر کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے جاتے ہی ہیلینا دروازہ بند کرتی ہے اور ویسولیس کا ہار اتار کر ایک طرف پھینک دیتی ہے اور کافی پریشان ہو جاتی ہے۔
اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔